شیخ محدث عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کو لے کے ان کے خطاب سے پہلے میں ان کے ایک دو جملے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ ہمارے آج کی گفتگو کی مناسبت سے ہیں. ہماری گفتگو حفظہ اللہ کو، اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ نماز ہماری تھوڑی سی لیٹ ہوگی. فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. علماء کرام اور مشائخ اعظام اور کراچی سے تشریف لائے ہوئے تمام علماء اور دعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ایک غلطی کی اصلاح ضروری ہے. آپ نے ایک ایسے فرد کو جو علماء کے جوتے اٹھانے کے قابل نہیں ہیں اسے محدث جیسے لقب سے نواز دیا جو اس لقب کی توہین ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ القاب بیان کرتے ہوئے جو منہج اعتدال ہے اسے ہمیشہ مد نظر رکھا جائے، اور میں قطعاً اس قابل نہیں کہ مجھے اس قسم کا لقب دیا جائے. ایک طالب علم ہوں اور یہی خواہش ہے کہ طلباء کے ساتھ رہوں اور میرا آخری حشر بھی طلباء کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن طلباء کے زمرہ میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے. مجھ سے قبل محترم فضیلت الشیخ محمد شریف چنگوانی حافظہ اللہ نے بڑی منہجی باتیں آپ کے سامنے فرمائیں جنہیں سن کر دل باغ باغ ہوا، اور بڑے مسرت بھرے جذبات ہیں، اور آج ہر اہل حدیث کے دل کی آواز ہونی چاہیے، اور انہی منہجی نکات پر عمل پیرا ہو کر اپنی دعوتی اساس قائم کرنی چاہیے. اس سے قبل بھی علماء کرام نے بڑی نفیس گفتگو کی، اور بالخصوص جو قرارداد آپ کے سامنے پیش ہوئی محترم مولانا فضل الرحمن حفظہ اللہ کی طرف سے، اور قرارداد سے قبل جو انہوں نے دل سوز باتیں کی، اور افغانستان میں جو عہد الحدیث کے ساتھ ایک ناروا سلوک جاری ہے اور اس کا برتاؤ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو اور سلفی احباب کو ہر قسم کے ظلم سے ستم سے محفوظ رکھے. اور جس طریق سے وہ خالص ایک محدثانہ انداز سے سلفی دعوت پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو بڑھ چڑھ کر سلفی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز ساتھیو، صورتحال جیسی بھی ہو، سازگار ہو یا ناسازگار ہو، کتنی ہی گمبھیر ہو، جن مسائل کا آج ہمیں سامنا ہے اور جو 3 نکات آج کے ایجنڈے میں شامل ہیں، ان سب میں اصلاح کی ایک ہی صورت ہے اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے. رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں. ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ پہچنواؤ جب آپ میں فراوانی اور فراخی کا دورہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو پہچان لے گا جب آپ شدت اور سختی اور تکلیف میں ہوں. یہ چند جملے مشعل راہ ہونے چاہیے. ہر حال میں تمسک باللہ اور تمسک بدین اللہ یہ ہمارا توشہ ہو، اور ہر سفر میں زاد راہ ہو تو یقیناً یہ حفاظت کا، سلامتی اور عافیت کا ایک ایسا نسخہ ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ کوئی بدیل ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ جس میں آج کے سارے موضوعات مجتمع ہیں، وہ آیت شان صحابہ بھی ہے، اور وہ آیت ہمارے مستقبل کے نسل العین کا تعین بھی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہودیوں نے یہ بات کیوں کہی تھی امیر المومنین سے کہ لو نزلت هذه الآیۃ فینا لاتخذناها عیدا. اس آیت کے نزول کو اگر یہ تورات میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا. اس خوشی کے اظہار کا کیا سبب ہے؟ یہودیوں نے یہ بات کیوں کہی کہ الیوم اکملت لکم دینکم؟ اگر یہ ہم میں اترتی تو وہ دن عید کا دن ہوتا. اور امیر المومنین نے فرمایا تھا ہماری اس دن 3 عیدیں جمع تھیں. یوم عرفہ تھا، وہ عید اس لیے ہے کہ وہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا دن ہے. پھر یوم جمعہ تھا جو ہمارا عید کا دن ہے. اور تیسرا اس آیت کریمہ کا نزول. یہ عید کیوں ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم کا نزول یہ باعث مسرت کیوں ہے، یوم عید کیوں ہے؟ اس لیے کہ آیت کریمہ صحابہ کرام کا تزکیہ ہے. تکمیل دین اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سارے دین پر عمل نہ ہو جائے، اور جب تک سارے دین کو قبول نہ کر لیا جائے. دلائل کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہی اشارہ کافی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب میں جا رہے ہو، پہلی دعوت توحید کی دینا، اور توحید کی دعوت دیتے رہنا اس وقت تک جب تک قبول نہ کر لیں. اور آگے فرمایا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. جب توحید کی دعوت قبول کر لیں پھر ان کو نماز کی دعوت دینا اور دیتے رہنا جب تک نماز ادا نہ کر لیں، قائم نہ کر لیں. اور فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ جب نماز کی دعوت قبول کر لیں تو فَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ کہ اللہ نے ان پر صدقہ بھی فرض کیا ہے، زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. یہ جو ایک شریعت کا تدرج اور دعوت کو پیش کرنے کا انداز اور اسلوب کہ اس وقت تک دوسری بات نہ کرو جب تک پہلی بات پہ عمل نہ ہو جائے. تو قربان جائیے گروہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے ایک ایک دعوت کو، ایک ایک وحی کو قبول کیا، اسے عملی جامہ پہنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اعتراف کیا ان کے اس عمل کا، ان کے اس جذبہ قبول کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل دین کے قابل سمجھا.
کہ آفرین ان پر۔ مکہ مکرمہ پوری مکی زندگی 3 اعتقادی دعوتوں کا محور تھی: فکر آخرت، عقیدہ توحید، اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت کی دعوت۔ اور صحابہ نے ہر دعوت کو قبول کیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، دل و جان کی گہرائیوں سے عقیدہ توحید کو قبول کیا۔ آخرت کا عقیدہ، حالانکہ کفار قریش بڑے عقلی حیران کن دلائل پیش کر رہے تھے، مگر سب سے قطع نظر جو اللہ کی وحی تھی اور پیارے پیغمبر کی دعوت تھی اسے قبول کیا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت اسے بھی تسلیم کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ مکی زندگی میں صحابہ کا کردار تھا، جو وحی اترتی، جو پیغام آتا اسے قبول کرتے جاتے۔ اور پھر ہجرت ہوئی اللہ کی راہ میں، اپنے مال کی قربانی، تجارتوں کی قربانی، اور اپنے رشتے تک توڑ دیے، خونی رشتے۔ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو، شوہر نے بیوی کو، بیوی نے شوہر کو۔ ایک عجیب طرح کی ابتلا تھی، اس میں بھی کامیاب رہے، اللہ کے ہر امر کی تکمیل اور تعمیل۔ اور مدنی زندگی پوری احکام کے نزول کی زندگی ہے۔ کبھی نماز تو مکہ میں اتر چکی تھی، نماز آ رہی ہے، زکوٰۃ آ رہی ہے، جہاد آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہر حکم کو ایک ایک کر کے قبول بھی کیا، عمل بھی کیا۔ جیسا کہ بعض صحابہ کا قول ہے کہ تم القرآن و تم العمل، ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا، ادھر ہمارا عمل پورا ہوا۔ اگر کوئی 5 آیتیں یا 10 آیتیں اترتی، اس وقت تک اگلی وحی نہ آتی جب تک پچھلی وحی پر عمل نہ ہو چکا ہوتا۔ یہ صحابہ کا کردار، یہ تکمیل دین جو ایک خوشی کا دن ہے، اس قابل ہے کہ اس دن کو یوم عید قرار دیا جائے۔ اس کے پیچھے یہ پوری ایک تاریخ ہے، صحابہ کی قربانیاں ہیں، ان کا جذبہ انقیاد ہے، جذبہ قبول ہے، اور ان کا عمل ہے۔ وہ عمل کرتے گئے، قبول کرتے گئے، مانتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی سارے مساعی کا اور جہود کا، ان کے اس عمل کا، جذبے کا اعتراف کیا، اور یہ وہی اتار دی، نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم، الیوم، آج۔ حالانکہ وحی اتر رہی ہے صدیوں سے، کئی زمانوں سے، جبریل آ رہے ہیں بار بار، لیکن کسی امت پر تکمیل دین نہیں ہوا، وہ اس شرف کے قابل نہ سمجھی گئی۔ آج، اور اکملت لکم، مخاطب صحابہ کرام ہیں تمہارے لیے کہ تم نے عمل کر کے، قبول کر کے یہ صلاحیت ظاہر کر دی کہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں تکمیل دین کی بشارت دی جائے۔ تو آیت کریمہ صحابہ کرام کے سینوں پر ایک تمغہ اعزاز ہے کہ انہوں نے دین پر عمل کیا، دین کو قبول کیا۔ اچھا، اس عمل اور قبول کا نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کی فتوحات، فراوانیاں، خوشحالیاں، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یعنی پہلے ضعف تھا، قلت تعداد تھی، آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا گیا، استحکام ملا، تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، فتوحات بڑھتی گئیں، پھیلتی گئیں۔ یہ سب اسی امر کا نتیجہ کہ انہوں نے دین پر عمل کیا، اور دین پر عمل کرنا ہی در حقیقت اللہ کی حفاظت ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، یہ عملی طور پر تم اس دین کو اپنا لو، قبول کر لو، یہ اس دین کی حفاظت ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے پوچھا تھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ اور معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی جو احادیث، جو ان کی مسند ہے، میں مشورہ دوں گا کہ یہ پڑھیں الگ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک الگ سے علم دیا ہے، وہ اس علم کے اہل تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا معاذ واللہ انی لأحبک، معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس محبت ہی میں آپ نے ان کو تحفے دیے، اور یہ تحائف علم کے تحائف تھے، عقیدے کے تحائف تھے۔ چنانچہ معاذ نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اس حدیث کو بڑی گہرائی سے دیکھیں آپ پر واضح ہوگا کہ توحید کیا ہے،
توحید کی عظمت کیا ہے اور توحید کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے۔ فرمایا کہ اللہ و رسول اعلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بس ایک ہی حق ہے۔ اس حق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس پر بھی فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن میرا حق شکر ادا کرو گے، اور وہ بھی توحید کا سب سے اہم نقطہ ہے، تمہیں اور دوں گا۔ یہ عظمت توحید ہے کہ توحید پر تمہیں دوں گا اور دوں گا۔ تو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار، حق ایک ہی ہے، دو سمجھ لیجیے، میں دو کہتا ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ایک حق ہے بصورت اثبات، اور دوسرا ولا تشرکوا بہ شیئا بصورت نفی، کہ شرک نہ کرو۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جس طرح توحید کو اثباتی شکل میں اپنانے کا اجر اور قوت ہے، اسی طرح اگر اسی دبدبے کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ شرک کا انکار کرو گے تو اس کا بھی اپنا ایک رعب اور اپنا ایک وزن ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو وزن اعمال کی حجت ہے، امام بخاری نے پیش کی، یہ سبحان اللہ بحمدہ، یہ کلمتان، فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں بھاری ہوں گے۔ دو کلمے، سبحان اللہ بحمدہ، ایک حمد کا کلمہ اور ایک سبحان اور تسبیح کا کلمہ۔ حمد بصورت اثبات ہے اور تسبیح بصورت نفی، دونوں کا وزن ہے۔ توحید بصورت اثبات اپناؤ گے، اس کا اپنا وزن ہے، اور تسبیح جو بصورت نفی ہے، ہر قسم کے شرک کا انکار، ہر قسم کی شرک سے برات، تو یہ اس کا اپنا وزن ہے۔ ثقیلتن، یہ دونوں کلمے اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے۔ یعنی توحید بصورت اثبات بھی وزن رکھتی ہے بے تحاشا، اور بصورت نفی بھی وزن رکھتی ہے بے تحاشا۔ تو یہاں دو اللہ کے حق ہیں، اس کی عبادت کرو، توحید کو اپناؤ بصورت اثبات، اور اس ہر قسم کے شرک کی نفی کرو بصورت نفی۔ یہ اللہ کے بندوں پر حق ہے۔ اور وہ کہ بندے اگر یہ کام اختیار کر لیں، قبول کر لیں توحید کے اس نقطے کو، تو پھر بندوں کا اللہ پر حق، سبحان اللہ، بندوں کا اللہ پر، بندوں کا کہ کیا مجال ہے کہ اللہ کو کسی بات کا پابند کریں، اللہ پر کو حق جتائیں اپنا، بندوں کی کیا مجال؟ پوری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو کسی نقطے پر پابند نہیں کر سکتی۔ مگر یہ توحید کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے اپنے اوپر ایک حق قائم کر بندوں کا، یہ توحید کی عظمت ہے۔ بندوں کی مجال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پابند کریں کسی حق کے تحت، لیکن توحید ایک اتنا ایک معرکۃ العقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے بندوں کا ایک حق اپنے اوپر متعین کر لیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو بندے توحید کو اپنا لیں اور شرک نہ کریں، اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے۔ جب عذاب نہیں دے گا تو کیا دے گا؟ جنت دے گا، جنت کے خزانے دے گا۔ جنت اہل توحید کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام جامع ترمذی ابو داؤد کی حدیث، کیا نام ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ اس کلمے کی گہرائیوں میں ڈوبتے جائیے، توحید کے خزانے آپ پر واضح ہوں گے، بات پھیل نہ جائے۔ مدعا میرا یہ ہے کہ اس توحید کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ اگر جنت کی وراثت دے سکتا ہے تو دنیا کی نعمت تو کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کا امن و استقرار تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے خزانے کھولنے پر قادر۔ جو ہماری طلب ہے، ہمیں دنیا کا امن چاہیے، استحکام چاہیے، معیشت کی مضبوطی چاہیے، تو جب ایک نقطے پر عمل کرنے سے جنت مل سکتی ہے تو دنیا کا کیا وزن ہے؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا شربة من ماء، کیا اس کی حیثیت؟ اگر ذرا بھی قدر و قیمت ہوتی ہے مچھر کے پر کے برابر بھی، اللہ کسی مشرک کو، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو مقصد بیان یہ ہے کہ توحید کو سمجھیں اور اپنائیں۔
یہ ان سارے اشکالات کا جواب ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، چنانچہ یہ آیت کریمہ تکمیل دین کی، یہ صحابہ کے سینوں پر تمغہ ہے۔ تکمیل دین ممکن ہی تب ہوگا جب سارے دین پر عمل کر لیا جائے۔ مکی زندگی میں صحابہ نے اللہ کی توحید کو مانا، عقیدہ آخرت کو مانا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو مانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر مدنی زندگی میں جو جو وحی آتی گئی قبول کرتے گئے، عمل کرتے گئے۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، جہاد کیا، اللہ نے کہا صدقہ دو، کھڑے کھڑے پورا باغ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے، روزے رکھو، اور جناب فلاں عمل فلاں عمل سب کو قبول کیا اور عمل کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کا انتخاب کیا، یوم عرفہ کا اور میدان عرفہ کا، جہاں اللہ رب العزت سب سے زیادہ بندوں کے قریب آ جاتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس دن کا انتخاب کیا اس آیت کریمہ کے نزول کے لیے، تاکہ خوشی در خوشی دوبالا ہو جائے، گناہوں کی بخشش ہو گئی، اور ساتھ ساتھ تمہارے سینوں پر یہ تمغہ امتیاز کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو میں پھر وہی شیخ چنگوانی حافظہ اللہ کی بات سے اپنی بات کو ملاؤں گا، منہج اعتدال دعوت میں، مگر اس سے قبل اپنا عمل، لوگوں کو عمل کی ترغیب دیں، عمل کی دعوت دیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا استحکام، ہمارا غلبہ، ہماری معیشت کا استحکام، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دین میں ہے، دین کے زیر سایہ ہے، اور اس کی توحید میں۔ خود عمل کریں، لوگوں کو عمل کی ترغیب دیں، ایسے اقدام نہ کریں جو اس چیز کی غمازی کرنے کے گویا ہم سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم ایسے عمل شروع کر دیں جو ہماری ظاہری شان و شوکت تو ابھارتے ہوں مگر دین اس کے خلاف ہو۔ ایسا عمل نہ کریں، کوئی صورتحال ہو، کوئی معاملہ ہو، ہم ہر حال میں اللہ کی شریعت کے دامن کو تھامے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسی کو تھام لو، بس اسی کو تھامے رہو۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی عافیت کا راستہ ہے۔ کامیابی ہمارے ہاتھوں میں نہیں، کامیابی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس کی دین سے ہے۔ اگر ہم اس کی شریعت کے محافظ بن جائیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہوگا۔ تو یہی صحابہ کرام ان کا منہج، اور صحابہ کرام کا ایک فکری اور عملی جذبہ قبول و انقیاد یقیناً ان کی کامیابی کا باعث بنا، اور دین کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پھیل گیا، ہر طرح کا استحکام اللہ پاک نے دے دیا۔ اسی جماعت کے عمل سے رہی نے محنت۔ جب حفر خندق کے موقع پر اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کیا یا اللہ ان کو بخش دے، فاغفر الانصار والمہاجر، لا عیش الا عیش الآخرہ، فاغفر الانصار والمہاجر، اور صحابہ ان کی زبان پر یہ کلام ہے کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں جس مقام پر میں خندق کھود رہا تھا ایک چٹان آ گئی، اب اس کو چھوڑ بھی سکتے تھے، کھود نہیں رہی تھی، ٹوٹ نہیں رہی تھی، لیکن چھوڑا نہیں، نبی علیہ السلام کو خبر دی، فرمایا کہ میں اس طرف جاتا ہوں۔ کدال آپ نے لے لی اور اس چٹان پر 3 ضربیں لگائیں، ایک چمک سی اٹھی، پہلی ضرب پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسر کے خزانوں کی چابیاں دے دی، دوسری ضرب پہ فرمایا کسرا بھی گیا، تیسری ضرب پر فرمایا میں نے یمن کے مدائن بھی دیکھ لیے اور مدن کے قصور بھی دیکھ لیے۔ اساس کیا تھی؟ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ ان کا جذبہ، ان کا کردار، ان کا عمل، حالانکہ پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے، فاقہ ہی فاقہ۔ ان 22 دن کا طویل وہ محاصرہ تھا کفار قریش کا، اور کھانا نہیں ملتا تھا، عجیب ایک صورتحال تھی، بھوک اور پیاس، کوئی شکوہ نہیں، اور کیا یعنی آخری سانس تک ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ ایسی جماعت اگر میسر ہو تو یقیناً نبی علیہ السلام یہ فرمانے میں حق بجانب ہے کہ کسرا بھی فتح ہو گیا، قیصر بھی ہلاک ہو گیا، اور میں نے قصور یمن بھی دیکھ لی۔ اس جماعت کے ایک توفیق سے اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرماتا ہے، اس جماعت کے کردار کے رہین منت، تو یہ مانوی طاقتیں ہیں جو
کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ ایک بار امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، کمرے میں کچھ صحابہ کچھ ساتھی اور بھی تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ چلو کوئی تمنا کرو، کیا تمہاری خواہش ہے؟ کسی نے کہا مجھے امارت کی تمنا ہے تاکہ میں عدل قائم کروں آپ کی طرح، کسی نے کہا مجھے مال چاہیے تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کسی نے کہا مجھے علم چاہیے وافر تاکہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کروں۔ لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہے، امیر المومنین خاموش ہیں۔ تو سب نے کہا امیر المومنین آپ بھی کچھ فرمائیے، آپ کی کیا تمنا، آپ کی کیا خواہش؟ فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس کمرے میں جو میرے ساتھی موجود ہیں، وہ 15 ہوں گے 20 ہوں گے، اس کمرے میں جو ساتھی موجود ہیں یہ سارے کے سارے بن جائیں ابو عبیدہ بن جراح جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بن جائیں، تو میں پوری دنیا پر غالب آ جاؤں۔ دیکھیں ایمان بھی طاقت، ابو عبیدہ بن جراح کوئی طاقت کا پہاڑ نہیں تھے، لیکن جو ان کا ایک وصف حدیث میں آتا ہے حق الامانہ کا، کہ امین تھے، امانت دار تھے ہر چیز میں، عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، مالی معاملات میں، فرمایا کہ یہ حق الامین تھے۔ تو ایسے مجھے ساتھی مل جائیں، یہ 15-20 جو موجود ہیں، یہ سارے اگر ابو عبیدہ بن جراح جیسے بن جائیں تو پوری دنیا پر چھا جاؤں، پوری دنیا پر غالب آ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہے، اس کے دین پر عمل۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، نماز لیٹ ہو رہی ہے کہ حالات جیسے بھی سنگین ہوں، معاملہ جیسے بھی ہوں، ہم اللہ کی طرف مشتاق اور پھر اپنے عمل کو جو ہے وہ مستحکم کریں، اس کی توحید سے جڑ جائیں، اس کی خشیت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، اور عملی اعتبار سے خود بھی ایک کامل اکمل بننے کی کوشش کریں۔ اپنے سننے والوں کو انہیں بھی عمل کی دعوت دیں، ایک عملی نمونہ پیش کریں، اس کی رضا کے خزانے آ جائیں گے۔ ہر شے پر وہ قادر، وہ جانتا ہے کہ کون ہے میرا، کون ہے مخلص میرے ساتھ، اس کے ساتھ اگر مخلص ہو جائیں تو یہ جو ساری قوتیں اس وقت ایک بلبلے کی طرح ہمیں نظر آ رہی ہیں، کچھ نہیں، کوئی ان کی طاقت نہیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں، مگر ہماری طاقت کی اساس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی خشیت ہے، اس کے دین پر عمل ہے، اور عقیدہ توحید کی سچی ترجمانی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اجتماع کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آج کے اس اجتماع کو اس عملی اتفاق، اتحاد اور وحدت پر قائم کر جو مطلوب ہے، تاکہ ایک ہو کر ہم مزید قوت سے کام کر سکیں اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے سرگرم عمل ہو سکیں، خود عمل کریں، عمل کی دعوت دیں۔ یہی غلبے کا ایک واحد نسخہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔